اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں تعمیر و ترقی کے لیے انسان کے اندر دو وصف پیدا کیے ہیں۔ ان دو بنیادی وصفوں کی وجہ سے انسان دنیا کی ترقی بھی کرتا ہے اور آخرت کی ترقی بھی کرتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے پرندے کے دو پر ہیں۔ پرندے کے جب دونوں پر سلامت ہوتے ہیں تو وہ پرواز کرتا ہے اور اونچی منازل تک پہنچتا ہے، لیکن اگر اس کا دایاں پر ہو بایاں پر نہ ہو، یا بایاں پر ہو دایاں پر نہ ہو، یا دونوں پر نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ نہ صرف وہ بلند پرواز نہیں کر سکتا بلکہ اس کا دشمن یا بلی اس کو شکار کر لیتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان کی یہ دو وصف اس کے دو پروں کی طرح ہیں کہ اگر اس کے دونوں وصف کامل ہوتے ہیں تو یہ سلامتی کے ساتھ یہ تعمیر و ترقی کرتا ہے، ایمن ایک دنیا کی مادی زندگی میں بھی اونچی منزلیں حاصل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ ترقی کے راستے اپناتا چلا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام علم کی روشنی میں اس مخلوق کو خالق کا پتہ دیتے ہیں، کیونکہ علم ایک روشنی اور نور کا نام ہے۔ علم کی روشنی کے اندر یہ انسان مخلوق ہو کر خالق کا پتہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مملوک کو اپنے مالک کا پتہ چل جاتا ہے وہ کسی غیر کے راستے کی طرف پھر نہیں جاتا، وہ گویا کہ راتوں کے اندھیروں کے اندر اس رازق کو تلاش کرتا ہے اور دن کو سویروں میں اس کے اتارے ہوئے رزق کو تلاش کرتا ہے۔ اس انداز سے جب یہ زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے فوز و فلاح کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ علم خود اپنی ذات کے اندر نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک شخص کو یہ بات پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اس علم پر اس کی نجات نہیں ہے جب تک کہ نماز کو عملی طور پر پڑھ کے نہیں دکھاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس کو نماز کی فرضیت کا علم، اس کو روزے کی فرضیت کا علم، اس کو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم، اس کو حج کی فرضیت کا علم، اس کو حدود شریعت کا علم ہے، لیکن اس علم پر عمل نہیں ہے تو وہ نفس علم اس کے لیے نجات کا باعث نہیں۔ تو معلوم ہے کہ علم اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے بلکہ علم کے ذریعے سے عمل کرنا مطلوب ہے۔ اخلاص خود اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ذریعے سے فکر آخرت مطلوب ہے کہ اس اخلاص کے ذریعے سے آخرت کی فکر کرتا ہے، اس دنیا سے نگاہ ہٹا کر اس دنیا کے مالک اور خالق کی طرف یہ ترقی کرتا ہے، تو یہ اخلاص اپنی ذات کے اندر نافع ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اخلاص کے ذریعے سے فکر آخرت مطلوب، اب جب اس کو عمل ملا اور فکر آخرت مل گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم و اخلاص کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ ایک علم، دوسرا عمل، تیسرا اخلاص اور چوتھا فکر آخرت۔ تو گویا کہ یہ چار روحانی طور پر یہ اجزاء ترکیبی بن گئے کہ انسان اس روحانیت اور ایمانی زندگی کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس علم پر عمل کرتا ہے، پھر عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے فکر آخرت پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ چار اجزاء ترکیبی جب اس کے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہو کر اللہ کے یہاں یہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص وہ اپنے بیٹے عبداللہ کی شکایت لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے کہ اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا عبداللہ سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات نفلوں میں کھڑا رہتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو بلا لیا، سب سے پہلے تو شکایت کی تصدیق کی، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو سارا دن روزے رکھتا، تو ساری رات نفلوں میں کھڑا رہتا ہے اور تو گوشت نہیں کھاتا؟ کہ جی یار۔ آپ فرمایا کہ نہیں، تیرے نفس کا تجھ پر حق، تیرے جسم و جان کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، سارے دن روزے رکھے گا تو ہڈیوں کا پنجر بن جائے گا، ساری رات سوئے گا نہیں، آنکھیں تیری اندر گڑ جائیں گی، دنوں کو تو روزے رکھتا ہے، راتوں کو نفلوں پہ کھڑا رہتا ہے، بیوی کا حق آ گیا۔ اور فرمایا میں نے سنا تو گوشت نہیں کھاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تصور کی نفی کر کے کہا اس نیت سے گوشت نہ کھانا کہ اس سے تمہاری کو روحانیت بڑھے گی، یہ تصور جاہلانہ، یہ غلط ہے۔ ہاں انسان کی کوئی طبی ضرورت نہ کھائے تو الگ بات ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کے تصور کی وجہ سے گوشت نہ کھانا یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے دیکھ، میں رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصے کے اندر اپنے جو ہے وہ جسم کو آرام دیتا ہوں، ایک حصے میں بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں، ایک حصے میں اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور میں کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں، پر میں بس اسی طریقے سے اپنے دنوں کی ترتیب بنا، اسی طریقے سے اپنے راتوں کی ترتیب بنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اندر اعتدال پیدا فرمایا کہ اعتدال کے اندر تمہارا عمل رہنا چاہیے، اعتدال سے اگر تجاوز کرے گا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک پہلوان کی جسم سے روح نکل جائے، پہلوان لمبا چوڑا کتنا خوبصورت ہے لیکن آپ اس کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، کہا کہ اس کو کفن میں لپیٹ کے قبر کے ٹکڑے میں ڈالو۔ یہاں تک کہ اگر بچوں سے کہے، بیوی سے کہے کہ اتنی زندگی گزری ہے تم اس کی جدائی میں رو رہے ہو، کوئی بات نہیں، ہم اس کو لے کے نہیں جاتے، اپنے ساتھ کمرے میں رکھ لو، کوئی تیار ہوگا؟ کوئی بچہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ جن بچوں کی خاطر اس انسان نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو پامال کیا، آج وہ بچے تیری لاش کو اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں۔ جن بیوی کی خاطر حرام راستوں سے جب وہ
کما کما کے تم بیویوں کو خوش کرتا رہا، آج وہ بیوی تجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ تیرے جسم پہ ایک انگوٹھی تک رکھنے کو تیار، انگوٹھیاں نکال لی تمہاری جو ہے وہ گھڑیاں نکال لی، تمہاری گلے سے چینیں نکال لی، جسم و جان میں سے ہر قیمتی چیز نکال لی، لاش کی یہ حیثیت رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عمل جب بغیر اخلاص کے ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو جو ہے نیچو نیچ گڑوں میں ڈالتے۔ اور اس کے بعد فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، جو اخلاص والے ہیں وہ مرتے دم تک خطرے میں ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ عمل اخلاص سے کر لیا اور کسی نہ کسی وقت زندگی کے اندر اسے ریا کر دی، اور اس کو ریاکاری اگر کر دی، اس کا دکھاوا اور شو آف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کو اس کے منہ پہ مار دے گا۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ عمل جس نے کیا وہ مرتے دم تک خطرے